یہ بات ہے 12th سینچری کی، جب کروسیڈرز نے یروشلم پر 88 سالوں سے قبضہ کر رکھا تھا۔ ہولی لینڈ پر اندھیرا چھایا تھا، پھر ایک آدمی اٹھا، ایک کردش واریر، جو ایجپٹ کا وزیر بنا، سیریا کا سلطان بنا اور یروشلم کو کروسیڈرز کے گریپ سے آزاد کرایا، جس کا نام پوری دنیا میں گونج اٹھا، صلاح الدین ایوبی۔ کرد خون صلاح الدین ایوبی، جنہیں دنیا سالادین کہتی ہے، ایک ایسا لیڈر جو نہ صرف لڑائی جیتا بلکہ دشمنوں کے دل بھی جیت لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہانی ہے اس مہان سلطان کے ایمان، بریوری، سیکریفائس اور جسٹس کی۔ سال تھا 1137 جب عراق کے ٹکریت شہر میں اپر میسوپوٹیمیا کے کنارے ایک بچے نے جنم لیا۔ نام رکھا گیا یوسف ابن ایوب۔ ان کے فادر کا نام تھا نجم الدین ایوب، ایک کرد سولجر جو زینگی سلطنت کے لیے کام کرتے تھے۔ صلاح الدین کی فیملی رواڑیا قبیلے سے تھی، جو ارمینیا کے پاس ایک ولیج سے آئے تھے۔ اس وقت مڈل ایسٹ افراتفری سے بھرا تھا۔ فاطمی خلیفہ مصر پر راج کرتے تھے، لیکن شیعہ سنی کانفلکٹس اور کروسیڈرز کی دھمکیاں سب کو پریشان کر رہی تھیں۔ صلاح الدین کے فادر ٹکریت کے گورنر بنے، لیکن ایک جھگڑے کے بعد 1139 میں پوری فیملی کو موصول جانا پڑا۔ وہاں سے وہ دمشقس پہنچے، جہاں صلاح الدین کا بچپن گزرا۔ یہ شہر انہیں اتنا پیارا تھا، وہ اسے میرا گھر میری جان کہتے تھے۔ صلاح الدین کو بچپن سے ہی ریلیجیس ایجوکیشن ملی۔ قرآن، حدیث، عربک پوئٹری، لا، میتھمیٹکس، ہارسز کی بریڈ، سب کچھ سیکھا۔ انہیں بہت ساری لینگویجز بھی آتی تھی۔ ان کے استاد تھے صوفی لیڈر عبد القادر جیلانی، جن سے انہیں جہاد اور تقوی کی سیکھ ملی۔ صلاح الدین کوئی آرڈینری لڑکا نہیں تھا، وہ واریر بننے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ صلاح الدین کی اصل زندگی تب شروع ہوئی جب وہ اپنے چاچا اسد الدین شرکو کے ساتھ ایجپٹ گئے۔ شرکو نور الدین زینگی کے جنرل تھے۔ 1164 میں صلاح الدین 26 سال کے تھے جب انہوں نے پہلی جنگ دیکھی۔ فاطمید وزیر شاوار نے نور الدین سے مدد مانگی تھی۔ شرکو کی آرمی ایجپٹ پہنچی اور صلاح الدین نے بلبیس پر قبضہ کر لیا۔ 1167 میں البابین کی جنگ ہوئی۔ صلاح الدین نے رائٹ ونگ کمانڈ کیا۔ کروسیڈرز اور بائزنٹین جہازوں نے اٹیک کیا، لیکن زینگی آرمی نے جیت حاصل کی۔ شرکو ایجپٹ کے وزیر بنے۔ 1169 میں جب شرکو کی ڈیتھ ہوئی، صلاح الدین کو نیا وزیر بنا دیا گیا۔ فاطمی خلیفہ العدید نے انہیں چوز کیا، جبکہ صلاح الدین سنی تھے۔ صلاح الدین نے دھیرے دھیرے فاطمید شیعہ رول کو کمزور کیا۔ اسی سال بلیکس کی جنگ میں انہوں نے ریبلز کو کچل دیا، دمتہ پر کروسیڈرز کا اٹیک روکا۔ 1171 میں العدید کی ڈیتھ کے بعد صلاح الدین نے فاطمی خلیفہ ختم کر دیا۔ اب مصر عباسی سنی خلیفہ کے انڈر تھا۔ صلاح الدین نے خود کو سلطان ڈکلیئر کر دیا، لیکن اصل چیلنج ابھی باقی تھا۔ 1174 میں نور الدین زینگی کی ڈیتھ ہو گئی۔ صلاح الدین نے دمشقس پر قبضہ کر لیا، بنا کسی خون خرابے کے۔ پھر ہما اور ہومس پر راج کیا۔ ہما کے سینگوں کی جنگ اور سلطان کے ٹیلے کی جنگ میں زینگی ریبلز کو ہرایا۔ اب وہ ایجپٹ اور سیریا کے سلطان تھے۔ اسیسنز نے ان پر کئی حملے کیے، لیکن صلاح الدین بچ گئے۔ 1182 تک انہوں نے الیپو پر قبضہ کر لیا۔ موصل ابھی بھی زینگی کے پاس تھا، لیکن صلاح الدین کا ایوبی ڈائنسٹی اسٹرانگ ہو گیا تھا۔ انہوں نے ایجپٹ، سیریا، یمن، نوبیا تک اپنا امپائر ایکسپینڈ کیا۔ قاہرہ کا قلعہ بنوایا، مدرسے اور صوفی خانقاہ کھولے، سنی اسلام کو پروموٹ کیا۔ لیکن صلاح الدین کا اصل مقصد تھا کروسیڈرز کو بھگانا، ہولی لینڈ کو آزاد کرنا۔ کروسیڈرز نے 88 سالوں سے یروشلم پر قبضہ کر رکھا تھا۔ صلاح الدین نے کئی چھوٹی جنگیں لڑیں۔ 1170 میں داروم کا گھیراو، 1177 میں مونگی سارڈ میں ہار، 1179 میں جیکوبس فورڈ کی جیت۔ پھر آیا وہ مومنٹ، 4 جولائی 1187، حطین کی جنگ۔ کروسیڈرز کنگ گائے آف لوسگنان کی 20,000 آرمی تھی، صلاح الدین کی 30,000۔ گرمی میں کروسیڈرز تھک گئے، صلاح الدین نے پانی کا راستہ کاٹ دیا۔
रेगिस्तान में वो बेबस हो गए। सलाहुद्दीन ने अटैक लॉन्च किया, क्रूसेडर्स बिखर गए। गाय कैद हो गया। रेनाल्ड दे शैटिलोन, ये वो शख्स था जिसने हज कारवांस पर अटैक किया था। हाजियों के काफिले पे हमला किया और कहने लगा बुलाओ अपने मोहम्मद को तुम्हारी मदद करे, और सारे हाजियों को तातेब कर दिया। सलाहुद्दीन ने उससे कहा आज उस मोहम्मद का गुलाम आया है, और रेनाल्ड को खुद तलवार से मारा। जीत के बाद 2 अक्टूबर 1187 को यरूशलेम पर कब्जा हो गया, लेकिन सलाहुद्दीन ने जुल्म नहीं किया। ईसाइयों को रिहा होने का चांस दिया, यहूदियों को वापस बुलाया, कहा यह शहर सबका है। अश्केलोन, गाजा, जाफा सब मुसलमानों के पास आ गया। दुनिया दंग रह गई। यरूशलेम की हार से यूरोप में हड़कंप मच गया। पोप ने थर्ड क्रूसेड बुलाया। रिचर्ड लोयनहार्ड, फिलिप अगस्टस और फ्रेडरिक बारबरोसा आए। सलाहुद्दीन ने एकर का घेराव रोका। 1191 में अरसुक की जंग लड़ी, हार गए लेकिन हार नहीं मानी। रिचर्ड ने एकर ले लिया, लेकिन सलाहुद्दीन ने जफा बचाई। रिचर्ड और सलाहुद्दीन कभी नहीं मिले, लेकिन एक दूसरे की तारीफ की। रिचर्ड ने कहा सलाहुद्दीन अ ग्रेटेस्ट मुस्लिम रूलर। सलाहुद्दीन ने रिचर्ड को हॉनर दिया। एक बार रिचर्ड का घोड़ा चोरी हो गया। सलाहुद्दीन ने अपना बेहतरीन घोड़ा भेजा। एक फ्रैंक बच्चा किडनैप हो गया। सलाहुद्दीन ने खुद पैसे देकर रिटर्न करवाया। 1192 में जफा की ट्रीटी हुई। 3 साल का अमन हुआ। क्रिश्चियन पिलग्रिम्स बिना वेपन के यरूशलेम जा सके। वादा करता हूं मैं कि हर फर्द को ईसाई इलाकों तक रसाई दी जाएगी। तुम्हारी औरतें, बच्चे, बूढ़े, हर रूह को, चाहे नाइट हो के फौजी, चाहे कोई हो, मुझे कसम है अल्लाह की, किसी को खराश तक नहीं आएगी। ईसाइयों ने फतह के बाद किसी मुसलमान को जिंदा नहीं जाने दिया था। आपको शायद याद नहीं, मेरा नाम है सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन। क्रूसेडर्स को कोस्टल एरियाज मिले, लेकिन सलाहुद्दीन ने होली सिटी बचाई। अब सलाहुद्दीन थक चुके थे। 1193 में उनकी एज 55 ईयर्स थी। दमस्कस में फीवर ने उन्हें जकड़ लिया। 4 मार्च को 27 सफ़र 589 हिजरी को सलाहुद्दीन इंतकाल कर गए। उस वक्त उनके पास सिर्फ 1 सोने का सिक्का था और 40 चांदी के थे। बाकी सब कुछ वो गरीबों को दे चुके थे। उमायूद मस्जिद के पास उन्हें दफनाया गया। उनके बेटे अल अफ्दाल, अल अजीज़, अल ज़ाहिर ने रूल संभाला और अय्यूबी डायनेस्टी 57 ईयर्स और चली। मुस्लिम्स उन्हें जिहाद का शेर कहते हैं। कुर्द उन्हें अपना हीरो मानते हैं। अरब वर्ल्ड में वो यूनिटी का सिंबल हैं। आज जब फ़लस्तीन की बात होती है, सलाहुद्दीन याद आते हैं। आपके लिए क्या है यरूशलेम? कुछ नहीं, सब कुछ। उन्होंने साबित किया जंग सिर्फ तलवार से नहीं, इंसानियत से जीती जाती है।